لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم. جماعت از کا کیوں گیا میرے مجلس جماعت از کا کیوں گیا جماعت از کا کیوں گیا تاجر نے ہے اجازت نہیں نا بڑا لوگ جمع کر جو نہ گیا اکابر علماء کرام آئے بس نہ کرے اٹھارہ کو سے بزرگان ملت برادران اسلام شمع رسالت کے پروانوں بعد خود استا انجام ہوشے بعد خود استا انجام ہوشے سے عقیدہ ختم نبوت کے جانثاروں دیکھے جی کو میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جس مقدس عنوان کے ساتھ انہوں نے آج کے اس فقیر المثال اجتماع کا اہتمام کیا ہے مجھے بھی اس میں شرکت کی سعادت سے نوازا ہے اور ہم سب انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی جدوجہد کو اور یہ کہ عقیدہ ختم نبوت کے سرحدات کی وہ جس جانفشانی کے ساتھ چوکیداری کر رہے ہیں یقیناً یہ ہماری تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے اور اس حوالے سے عالمی مجلس کی کردار کو بھلایا نہیں جاتا میرے محترم دوستوں مجھے ویسے بھی جب میں آج کا دن دیکھتا ہوں تو جلسہ تو 6 ستمبر کو رکھا گیا لیکن 1 گھنٹہ ہوا 7 ستمبر بھی داخل ہو چکا ہے 6 ستمبر پاکستان کے جغرافیائی سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے اور 7 ستمبر پاکستان کی نظریاتی سرحدات کے تحفظ کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے سرحدات کی جنگ میدانوں میں لڑی گئی اور ہمارے ثبوت نے قربانیاں دی زندہ دلانہ لاہور میں
लाठियों के साथ उठ खड़े होकर मैदान में निकले और 7 सितंबर को जो जंग लड़ी गई वो पार्लियामेंट के मैदान में। अब ये हमारी तारीख का हिस्सा है और हमने तारीख के उस हिस्से को जिंदा रखना है। क्या खबर? इस जज्बे को हमने नई नस्लों के हवाले करना। और क्या इखबार मुकर्रर शेर और कैसे मेरे मुहतरम दोस्तों, काफी वक्त बीत चुका है। शायद अब आप भी ज्यादा लंबी लंबी बातें सुनने के साथ नहीं रखते होंगे। या शायद मैं बोलने की ताब न रखूं। हमने इस हवाले से देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम को एक कामिल और मुकम्मल दीन ऐलान किया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। हमारे अकाबिर और असातिज़ा इकमाल दीन को ताबीर करते हैं दीन के अहकाम और दीन के तालीमात पर। व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी। इत्माम नेमत को ताबीर करते हैं इस दीन की हाकिमियत से। अब जाहिर है कि जब अल्लाह ताला फरमाएगा वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, तो दीन जो अल्लाह का नूर है, नूर हिदायत है, वो जब इत्माम का तकाज़ा करता है तो इसका माना यह है कि वो हाकिमियत का तकाज़ा है। यहां मैं अपने भाइयों से सुनता हूं कि खत्म नबूवत एक गैर सियासी उन्वान है। अब इस गैर सियासी उन्वान का हुजूर क्या है? कहां तक ये उन्वान गैर सियासी है? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद फरमाते हैं अना खातमुन नबिय्यीन, तो इस खातमुन नबिय्यीन को वो खुद माना नहीं करते हैं, वला नबी बाद। अब यही ला नबी बाद आपने खत्म नबूवत के हवाले से भी फरमा दिया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, और यही अल्फाज आपने इरशाद फरमाए कानत बनु इसराईल तसूफुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबिय्युन खलफहु आखर वला नबिय्य बाद। कि बनी इसराइल
کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. ایک جاتا تھا, دوسرا اس منصب کو سنبھالتا تھا. اب آخری میں بنا دیجیے گا. تو ختم نبوت باعتبار عقیدے کے وہاں بھی اس کی تعبیر لا نبی والی, اور ختم نبوت باعتبار سیاست کے وہاں بھی لا نبی والی. میرے بعد کوئی نبی نہیں. لہذا جو قوت اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ کسی اور کو آج کے زمانے میں انسانیت سے بطور نبی کے منوائیں, وہ سن لیں کہ وہ سایہ لا حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ لاوارث نہیں ہے. لیکن میں ایک اور پہلو سے کچھ بات کرنا چاہوں گا, ہمت کر کے, کیونکہ یہاں پر موضوع معلوم ہے کہ سارا دباؤ پاکستان پر کیوں؟ ہم تو تاریخ کے اعتبار سے برصغیر کا حصہ ہیں. اسی برصغیر کا حصہ ہندوستان بھی ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, اور اسی برصغیر کا حصہ پاکستان بھی ہے. ہمارے پڑوس میں افغانستان بھی ہے, ہمارے پڑوس میں ایران بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اسلامی دنیا ہے. لیکن ایک پاکستان کے اوپر دباؤ کیوں؟ صرف پاکستان کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ قادیان تو ہندوستان میں رہ گیا, اس برکت کے حوالے سے تو وہاں کوئی پریشر نہیں. لیکن ایک پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کہ آئینی ترمیم واپس لو. 24 کروڑ پاکستانیوں کی قوم وہ تو آئین میں اپنی ترمیم واپس لیں, لیکن چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا ٹولہ وہ آئینی ترمیم کو قبول نہ کرے. کیا دباؤ ڈالا ہے؟ صرف ایک حوالے سے نہیں, کبھی اسرائیل کو تسلیم کرانے کے حوالے سے پاکستان پر دباؤ, تمام چینل پر گزشتہ حکومت میں بڑے بڑے بڈھے دانشور وہ آ کر اپنے فلسفے جھاڑتے تھے. ان کو اسرائیل کی تسلیم کرنے میں تو اپنا مفاد نظر آتا ہے, لیکن اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون پر رحم نہیں آتا. نسل در نسل فلسطینی کٹ رہے ہیں, ان کی سرزمین پر قبضہ ہے, بیت المقدس ان کے قبضے میں ہے, قبلہ اول پر یہودی قابض ہیں,
مسلمانوں کے دلوں سے اس کی اہمیت کو نکالا جا رہا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اقتصادی حوالے سے امریکہ ہو یا مغربی دنیا اور پوری دنیا کی سرمایہ دارانہ قوتیں اس نے صرف پاکستان کو اپنا نشانہ کیوں بنایا؟ نہ انڈیا کی معیشت پر یہ دباؤ، نہ بنگلہ دیش کی معیشت پر یہ دباؤ، نہ افغانستان کی معیشت پر یہ دباؤ، حالانکہ وہ 20 سالہ جنگ سے گزرے، نہ ایران کی معیشت پر یہ دباؤ جو دن رات امریکہ مطالعات کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک پاکستان کے اوپر یہ دباؤ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اور میں بابا بہت ایک بات کہتا ہوں، بلا خوف تردید یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان پر 2018 میں جو حکومت مسلط کی گئی وہ کسی ایجنڈے کے ساتھ مسلط کی، کسی ایجنڈے۔ ہمارے لوگ ٹرمپ کے دفتر تک پہنچے اور کچھ کمٹمنٹس کر کے واپس آئے، اسرائیل کو تسلیم کرنا، قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت کی ترمیم ختم کرنی ہے، کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دینا ہے، جس طرح فلسطین کو اسرائیل کے حوالے کیا۔ اس ایجنڈے کے تحت ایک حکومت اس ملک پر مسلط کی گئی اور میں 2012 سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور ایک لمحے کے لیے میرے موقف پہ جول نہیں آیا۔ اور اس ایجنڈے پر دھاندلی کے ذریعے لائی گئی حکومت کو اگر سربراہ چیلنج کیا گیا تو جمعیت علماء اسلام کے کارکن نے اس کے لیے قدم مانگا۔ سلام۔ صاف بات ہے کہ پہلے ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام لاؤ، چنانچہ 1916 کے بعد 2016 کے بعد سیاسی عدم استحکام لایا گیا۔ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کے راستے روکے گئے، چین کی بہت بڑی سرمایہ کاری اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اور جب سپیک معاہدہ ہو گیا، کام شروع ہو گیا تو امریکہ کو ہوش آیا، ان کی اداروں کو ہوش آیا، اور پھر اپنی کٹپتلی حکومت گاندھی کے ذریعے پاکستان کو، تاکہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ روکا جا سکے، اور پھر انہوں نے روکا۔
सिपाही के बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट को फ्रीज कर दिया गया, सरमायाकारी खत्म हो गई मुल्क के अंदर, तरसीलात रुक गई और इस तरह मुल्क को माशी अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाया गया। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों के अक्लों पर, उनके दिमागों पर, उनके खोपड़ी में पता नहीं दिमाग है या भूसा है, इनके सीनों में धड़कते दिल है या जामे पत्थर। ये गुमराही के और ज़लालत के उन अंधेरों में चले गए हैं कि जहां अब इनके लिए शायद हिदायत की रोशनी की कोई रौनक भी बाकी नहीं है। الله خلينا كده كده تفكر في ماله. लेकिन एक बात बता दूं आपको, हर आदमी के दिल में एक शौक तो होता है। हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, एक दिन आपकी हुकूमत आए, हमने सुबह खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में अक्सरियत हासिल की, तो मुझे याद है एक खातून एंकर हमारे जमीयत के तर्जुमान से पूछते हैं, अब तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन जमीयत ने जीत किया है, अब तो वहां पर महंगाई नहीं होगी ना? उससे कहा अल्लाह की बंदी, बल्दियाती इलेक्शन पॉलिसी को फैसला नहीं किया, कुछ अक्सर से काम लो। इस किस्म की चीजें इस लेवल पर की जाती है, आम आदमी क्या सोचे? चुनांचे मैं आपको अपना एक लक्ष्य याद दिलाना चाहता हूं। जब मैंने इमरान खान की हुकूमत के साथ में से पहले कई जज ने कहा था कि उसने हमें दलदल की तरफ किया, और मैं नहीं देख रहा कि आने वाली कोई हुकूमत मुल्क को इस मार्ग की तरफ सवाल किया हमने क्या सही रहा सकला क्या असर सवाल किया हमने हक अदा किया, बाकी जब हम लोग हुजूर के मुताबिक तो तुम्हारा वोट भी किसी गुजारा चुका है। मौलाना लुकमान लदूनी साहब को अल्लाह ताला के रहमत फरमाए, वो तो सरायकी में और रियासी में तकरीर करते थे तो कहते थे कि जब डॉक्टर साहब मौलवी साहब को डरे हो फौरन पूछ लो इस्लाम पे डरा असल में कीजिए पाई बता वोट एक दीजिए तो कब इस्लाम का बात। तो अपने हुजूर के मुताबिक और अपने मिसाल के मुताबिक एक नहीं, लेकिन मुल्क को एक कहने की भी जरूरत है। जब माशी इस्तेहकाम आता है तो फिर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बगावतें शुरू हो जाती हैं। हमने वो यकजहती बरकरार रखना चाहिए ताकि रियासत में बगावतें न हो। लेकिन मैंने उस दिन भी जहाँ एक बहुत बड़े इजलास में कहा कि दलदल का लफ्ज़ जानते हो? दलदल दलदल उसको कहते हैं कि जिससे आदमी निकलने की कोशिश करता है लेकिन धंसता चला जाता है। इन्होंने ऐसे दलदल के तरफ और अब शोर होगा का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया को पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान में ऐसा काम नहीं है। और जो अपने आप को बड़ा कहते हैं कि हम तो दयानतदार लोग हैं, बड़े पाकदामन लोग हैं, तो उन ईमानदारों को चीन भी हाथ रोके हुए हैं, सऊदी अरब भी हाथ रोके हुए हैं, अमारात भी हाथ रोके हुए हैं, पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक ने हाथ रोके हुए हैं कि अगर वो ईमानदार दोबारा आते हैं तो हम पाकिस्तान में पैसे जाया करने के लिए जाए। कहाँ गई बात? इस हवाले से हमने सोचा है या नहीं? हम जो पाकिस्तान में
مسلح جنگ نہیں چاہتے، اسی لیے کہ مسلح جنگ سے فائدہ کوئی اور اٹھائے گا، عنوان ہمارا ہوگا اور اپنے استحکام پاکستان کو پیدا کر کے پاکستان کو سپورٹ کرے گا۔ جمعیت علماء نے یہ کردار اپنے بسیط نصاب کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن جب سب دوستوں نے کہا کہ کدھر جانا ہے، میں کہا یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھیں۔ ابھی انڈیا میں سپریم کورٹ نے، انڈیا کی سپریم کورٹ نے کشمیر کے حوالے سے مودی حکومت کے فیصلے کو کلعدم قرار دے دیا ہے۔ تو ہمارے پاٹا کا فیصلہ کب ہوگا؟ وہ سپریم کورٹ میں پاٹا تو نہ پاٹا رہا نہ چکا رہا، تینوں میں رسی نہیں۔ جس عمل کے لیے 11-12 آپریشن کیے گئے، آج بھی وہاں صورتحال ہو چکی ہے۔ ٹارگیٹ کتنی ہو رہی ہے؟ یہ جو سانحہ ہے باجوڑ ہوا، اس سانحہ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے 73 ساتھی شہید ہوئے، لیکن اس واقعے سے پہلے 1.5-2 سالوں سے ہمارا ٹارگیٹ کی بنیاد پر شہید ہونے والا 19 افراد، یہ کیوں نشانہ بنتا رہا؟ کیوں ہمیں ٹارگیٹ بنایا؟ ہم تو اسلام کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو پاکستان میں شریعت کی بات کرنے والے ہیں، آئین پاکستان پر عمل درآمد کرنے والے لوگ ہیں، قانون کو شرعی بنانے کی بات کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیوں برداشت نہیں کیا جاتا؟ تو کبھی بھی ہوتا یہ ہے کہ عنوان ہمارا ہوتا ہے، اس پر قربانیاں ہماری ہوتی ہیں، نتائج کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، نتائج کوئی اور سامنے آتے ہیں۔ یہ جو نتیجہ ہے یہ ہے علماء کرام جانتے ہیں، ایک ہے تدبیر، ایک ہے تدبر۔ تدبیر اور تدبر دونوں کا معنی ہے دال بیڑی، یعنی النظر علی دبر الامور، کہ جو بھی فیصلہ کرو، تدبیر کرو، تدبر کرو تو اپنے معاملات کے انجام پر پہلے رکھو۔ پھر انسانی اور بشری قوتیں جو آپ کے بس میں ہیں آپ کریں، نتائج سے اللہ کا، لیکن صرف جذبے کی بنیاد پر کھڑا ہو جانا اور خود کو انجام سے بے خبر رکھنا، اور سیاست اور حکومت، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکومت الہیہ کے لیے اور امارت اسلامیہ کے لیے قوت بمنظر رکن کے ہے، غیر قوت کی تو جس میدان میں ہے اب وہ جو بل پاس ہوا ہے، ہمارے صدر عالم کیا ہے عارف عالمی ہے، اس کو واپس کر دیا۔ کوئی ان سے پوچھے خدا کا خوف کر، چند دن پہلے آرمی ایکٹ پہ ایک ترمیم ہوئی کہ اگر فوج کی یا جنرل کی کوئی توہین کرے تو اس کی سزا میں اضافہ۔ تو اگر ہماری فوج اور جنرل کی توہین پر سزا میں اضافہ قبول ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام اور عدم اخلاق کی توہین پر سزا میں اضافہ قبول نہیں کیا۔
یہ ہے ان کا ریاست مدینہ. ریاست مدینہ کے معنی کیا ہے؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. قانون کی نظر میں سب ایک ہونی چاہیے، لیکن وہی قانون اگر ان کے خلاف توجہ ہوتا ہے، نہیں ہمارے خلاف نہیں، کہاں گیا تمہارا ریاست مدینہ؟ وہ قانون آپ کے خلاف نہیں. اور اگر ریاست مدینہ ہو اور قانون ریاست مدینہ کا ہو اور پاکستان میں وہ نافذ العمل ہو تو پھر تو آپ کو چوراہے پہ کھڑا کیا جائے گا. تمہیں اپنے جناب میں پتا ہے تم کہاں کھڑے ہو؟ یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں کیوں رکھا جا رہا ہے. عالمی قوتیں کیوں پاکستان کو دباؤ میں رکھتی ہیں؟ چاہے معاشی حوالے سے ہو، چاہے سیاسی حوالے سے ہو، چاہے نبوت کے عقیدے کے حوالے سے ہو، چاہے قادیانیت کے حوالے سے ہو، چاہے اسرائیل کے حوالے سے ہو، چاہے قابل انضمام کے حوالے سے ہو. کیوں ایک پاکستان کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایک پاکستان کو مسلسل دباؤ میں رکھا جا رہا ہے؟ میرے دوستو، یہ جنگ ایک دن کی نہیں ہے. تو ایک دن نعرے لگا لیا اور جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ کو جاری رکھنا ہے اگر ملک کو بچانا ہے. تو یہ پاکستان ہمارا وطن ہے. حب الوطن من الایمان. اپنے وطن کے ساتھ محبت اور اپنے وطن کے لیے قربان ہونا، یہ ہر پاکستانی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم نے آگے بڑھنا اور انشاءاللہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا ایجنڈا بھی ناکام کرا ہے. اور انشاءاللہ العزیز قادیانیوں کے حوالے سے آئینی تبدیلی کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ان کے منصوبے کو ہم ناکام بنائیں گے. اور پاکستان کو ایک مضبوط معاشی وطن بنانے کی ضرورت ہے. دوبارہ امتحانات میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، دوبارہ آزمائشوں کی طرف مت جائیے. سیدھا راستہ اختیار کر کے پاکستان کی محب وطن لوگوں کے حوالے کیجیے. وآخر دعوانا